بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن موهب عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما من مؤمن ينسب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا آتاه إياها إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وما أجلته؟ قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنا سر اللہ کے حضور ٹیکتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مانگ کو پورا فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں. اب یہ قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں. اما عجلها له فی الدنیا، یا تو یہ ہے کہ اس نے جو چیز مانگی ہے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، چاہے فوراً یا اگر اس کے حالات کا تقاضا اس میں ہے کہ ذرا تاخیر سے تو تاخیر سے. بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. وَإِمَّا ذَخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کا ذخیرہ فرماتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں. یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، اجر. معلوم یعجل، البتہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے. اگر جلد بازی سے کام لے گا تو پھر اس کو یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ کہ بھائی وہ دنیا میں یا آخرت میں ذخیرہ، یہ بات نہیں ہوگی. قالوا یا رسول اللہ وما عجلته، تو اب حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟
قال یقول دعوت ودعوت ولا اراه یستجاب لی، کہ بس وہ آدمی یہ کہنے لگے لوگوں سے کہ میں نے تو بہت دعا کی لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر ہوتا نہیں، میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنی زبان سے لوگوں کو کہتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ کہہ کر حسرت اور افسوس کرتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہے جلد بازی۔ بہرحال بندے مومن کا کام تو یہ ہے کہ آج دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دے تو یہ اس کا کرم، اور دنیا میں عطا نہیں فرمایا تو آخرت میں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ نفس دعا خود جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس در بندیاں مباش کے شنید یا نہ شنید۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ تمہارا کام تو دعا کرنا ہے، اب تم اس فکر میں نہ رہو کہ سنا یا نہیں سنا، بس دعا کر لی، تم نے اپنا فریضہ بندگی ادا کر دیا، آگے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جو چاہیں کریں، لیکن آپ کی یہ دعا بھی جو ہے فائدے سے خالی۔ باب و فضل دعا، یہ دعا کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدثنا عمرو المرزوق قال اخبرنا عمران عن قتادة عن سعید بن ابی الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی بلند درجہ چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر نہیں۔ یعنی گویا دعا ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قابل قدر ہے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ دعا عبادت کا جو مقصود ہے، بندے کا اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی، اپنی احتیاج اور افتقار کو ظاہر کرنا، تو یہ کیفیت دعا میں جتنی زیادہ پائی جاتی ہے کسی اور چیز میں پائی نہیں جاتی۔ اس لیے گویا دعا ہی کو، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایت آ رہی ہے عبادت قرار دیا یا عبادت کا مغز قرار دیا، کہ عبادت کا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کا اپنے عزت کو ظاہر کرنا، اپنے احتیاج اور محتاجگی کو ظاہر کرنا، وہ بات جتنی دعا میں پائی جاتی ہے کسی اور میں پائی نہیں جاتی۔ اور دعا کے نتیجے میں آدمی کا جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اپنی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کر دے، وہی گویا بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اسی کے حکم سے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اسباب جو ہیں وہ تو دنیاوی اعتبار سے ایک درجے میں گویا وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو اصل تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا حکم ہے، باقی یہ دعا جیسے اور اسباب ہیں ایک سبب قرار دیا جائے گا۔ حدثنا خلیفۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن سعید بن ابی الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشرف العبادت الدعاء۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد نقل کیا ہے کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادت کا جو مقصود ہے وہ دعا میں بطریق اتم کامل طور پر حاصل ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، اسے اس کو اشرف العبادہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن زر عن یسیع عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم عن النبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الدعاء هو العبادۃ ثم قرأ ادعونی استجب لکم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور پھر آپ نے اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے کو ادا کرنے کے معاملے میں کبر و غرور کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اس کو انجام نہیں دیتے، تو وہ جہنم کے اندر رسوا ہو کر ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو یہاں دعا کا حکم دینے کے بعد آگے اسی کو باری تعالیٰ نے یستکبرون عن عبادتی اپنی عبادت سے تعبیر کیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کو عبادت فرما رہے ہیں۔ حدثنا عبید اللہ عن مبارک بن حسانی عن عطاء عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العبادۃ افضل قال دعاء المرء لنفسه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عبادت افضل ہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا۔ بعض لوگ اپنے لیے دعا کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کا تذکرہ فرماتے تھے یا کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو اپنی ذات سے شروعات کرتے تھے، یا گویا وہ چیز اپنے لیے مانگے اور اس کے بعد دوسروں کے لیے مانگے۔ اپنے کو چھوڑ کر دوسروں کو مانگنے میں گویا ایک طرح کا وہی کبر والا شائبہ بھی پایا جاتا ہے کہ اپنے کو اس کا محتاج نہیں سمجھ رہا۔ حدثنا عباس النرسی قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا لیث قال اخبرني رجل من اهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار رضی اللہ تعالی عنہ یقول انطلقت مع ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا بکر للشرک فیکم اخفى من دبیب النمل۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا، ان کی معیت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا یا ابا بکر للشرک فیکم اخفى من دبیب النمل، تمہارے اندر شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے سرایت کرتا ہے، یعنی چونٹی جو چلتی ہے تو اس پر کوئی آواز نہیں ہوتی، گویا شرک آدمی کے اعمال میں اس طرح گھس جاتا ہے، آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں اس کی نیت دکھلاوے کی ہوتی ہے، شہرت کی ہوتی ہے، تو جو یہ ریا اور نمود ہے اور سماع اور شہرت ہے، وہ بھی گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا ہوا، تو وہاں اس عبادت کی ادائیگی سے مقصود اللہ کی خوشنودی نہیں رہی بلکہ اپنی شہرت یا دکھلاوا مقصود ہوا، تو دوسروں کو مد نظر رکھا گیا۔ فقال ابو بکر وهل الشرک الا من جعل مع الله الها آخر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، شرک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود سمجھے، شریک قرار دے۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ للشرک اخفى من دبیب النمل الا ادلک علی شیء اذا قلته ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ قال قل اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو حضرت ابو بکر کے اس سوال پر کہ کیا شرک
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہی تو ہے، اس کے علاوہ تو کیا شرک؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ شرک جو ہے وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے سرایت کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی شیء، کہ میں تم کو ایک ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ پڑھو گے تو تمہارے اندر سے شرک کا قلیل و کثیر سارا حصہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ قل اللہم، آپ کہتے رہیے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، حال یہ کہ میں جانتا ہوں، اور تجھ سے میں مغفرت چاہتا ہوں اس چیز سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اس کلمے کو پڑھتے رہو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ شرک سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آدمی صبح اور شام اس دعا کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شرک سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس دعا کا صاحب در مختار نے بھی لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ صبح اور شام اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرے گا وہ کفر اور شرک سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی نے اپنی نابالغ بہن کو شہوت سے چھو لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ویسے تو بہن ویسے بھی اس کے لیے حرام ہے، اور شہوت سے چھونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا حرمت کا رشتہ بہن کے معاملے میں نسب کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے الگ حکم اس پر لاگو نہیں پڑے گا، باقی یہ اس کا گناہ ہے، اس سے توبہ کرے۔ زمزم کا پانی خراب ہو جائے تو اس کو ندی میں ڈال دیا جائے یا زمین میں؟ بہرحال ایسی جگہ جو گندی نہ ہو، پاک جگہ پر ڈالے۔ حلال کیا ہوا گوشت مرغی کوئی غیر مسلم پکائے تو یہ کھانا کیسا ہے؟ ہوٹلوں میں باورچی غیر مسلم ہوتے ہیں، اگر وہ ذبیحہ کا ہے تو غیر مسلم کے پکانے کی وجہ سے حرام نہیں ہو جاتا، حلال ہے، کھا سکتے۔ جمعہ کی نماز اول وقت میں پڑھنا مسنون ہے، اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اگر جامع مسجد میں جمعہ کی نماز اول وقت میں نہ پڑھی جا رہی ہو تو اول وقت سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ وقت مستحب میں ادا کر دیا جائے، تو عام طور پر نماز وقت مستحب میں تو ادا کی جاتی ہے، تو غیر جامع مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا جامع مسجد میں؟ بہرحال جامع مسجد میں پڑھنا جمعہ بہتر ہے۔ جس طرح فجر اور عصر کی نماز کے بعد کچھ طویل دعا کی جاتی، اس طرح جمعہ کی نماز کے بعد طویل دعا کا ثبوت ہے یا نہیں؟ نفس دعا کا ثبوت ہے، وہ تو اپنے اور مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ دعا آدمی کو کرنا چاہیے، اتنی لمبی جس سے مقتدیوں کو رکاوٹ پیش آئے، زحمت ہو، تو اس سے بچے آدمی۔ جمعہ کی نماز کے بعد طویل دعا کا معمول بنا لینا بدعت میں داخل ہے۔ بہرحال مختصر دعا ہی ہو وہ بہتر ہے ہر فرض نماز کے بعد۔
مسئلہ وہاں پوچھ لینا بعد میں. دعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، بھائی بہن، اعزاء اور اقارب، اساتذہ اور مشائخ، دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ.